4 عورتوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں، جن میں سے 2 تو نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں گئیں اور 2 عورتیں کافر بادشاہوں کی بیویاں ہونے پر بھی جنتی ہو گئیں۔ پہلی عورت جن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ ہیں۔ واحلہ حضرت نوح کے ساتھ برسوں رہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف مہم چلاتی تھیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اکثر مجنون اور پاگل کہہ کر پکارتی تھیں اور لوگوں میں بھی یہی مشہور کرتی تھیں کہ میرا شوہر پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس عورت کا انجام یہ ہوا کہ طوفان نوح میں یہ غرق ہوئیں۔ واحلہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا۔ روایت میں ہے کہ واحلہ اور کنعان دونوں ہی کشتی میں سوار نہ ہوئے اور حضرت نوح کو مجنون قرار دیتے رہے کہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا، اسی وجہ سے یہ دونوں طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ دوسری عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ ہیں۔ یہ ایسی بد نصیب تھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خبریں اپنی قوم کو دیتی تھیں۔ جب قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا تو واحلہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر مومنین کے ساتھ بستی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف آنے والے عذاب کو نہیں دیکھے گا، لیکن واحلہ جو کہ منافق تھیں، اس نے نہ صرف بستی کی طرف مڑ کر دیکھا بلکہ جب بستی الٹ پلٹ رہی تھی تو چلانے لگی، ہائے میری قوم۔ جیسے ہی یہ الفاظ ان کے منہ سے ادا ہوئے تو اللہ کے عذاب کا ایک پتھر واحلہ کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہی ہلاک ہو گئیں۔ تیسری عورت یہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی تھی کہ اگر شادی مجھ سے نہ کی تو میں تمہارے ماں باپ کو قتل کرا دوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور 4 کھوٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا اور آپ کے چاروں ہاتھ پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ آپ اللہ سے جنت کی دعائیں مانگتی رہتیں اور اسی حالت میں آپ کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور آپ جنت میں داخل بھی ہو گئیں۔ اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے بدگمانی کی، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ آپ پر تہمت لگائی گئی اور گلی گلی آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ آپ کے ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ، مگر وہ صابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح اور ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی
اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا، جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا، جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد جتنے بھی مظالم آپ پر کیے اس پر ثابت قدم رہیں۔